تو جتنا آسمانی علم ہے یہ رمضان میں گزرا ہے، رمضان کے ساتھ کوئی اس کو مناسبت ہے۔ پھر جتنا آسمانی علم ہے اس میں اور قرآن میں فرق ہے۔ جتنی آسمان سے اتری ہوئی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہوا قول، اللہ کے وجود مبارک سے نکلا ہوا قول، وہ صرف قرآن ہے۔ تورات اللہ کے وجود سے نکلا ہوا قول نہیں، زبور اللہ کے وجود سے نکلا ہوا قول نہیں، بائبل انجیل اللہ کے وجود سے نکلا ہوا قول نہیں۔ لہٰذا یہ چند صدیاں نہیں، چند سالوں کے بعد ہی ان کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، پھر وہ مٹا دی گئی، پھر ان کی زبانیں مٹ گئیں، پھر ان کے اصل نسخے مٹ گئے، اب صرف ان کے فوٹو اسٹیٹ ترجمے ہیں۔ اس کے بھی کئی نسخے ہیں، اور ہر نسخے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ کتابیں تھیں، کلام نہیں تھے۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ لہذا اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات ناقابل تبدیل ہے، اللہ کا کلام بھی ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ کہ تیرے رب کا قول مکمل ہو گیا، عدل پر تل گیا، سچائی پر تل گیا۔ قول میں دو چیزیں ہوتی ہیں، خوبصورتی اس کو مکمل بنانے کے لیے، ایک سچائی میں پورا ہو، ایک عدل میں پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا قول سچائی میں بھی پورا ہے، عدل میں بھی پورا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، پوری دنیا کے انسان اس کو بدل نہیں سکتے۔ فیہ تبیان کل شیء، پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ ھدی للمتقین بھی ہے، یہ ھدی للناس بھی ہے، یہ ھدی للعالمین بھی ہے، یہ موعظہ بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ بیان بھی ہے، یہ بلاغ بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ محکم بھی ہے، یہ فصل بھی ہے، یہ عدل بھی ہے، یہ حق بھی ہے، یہ ناطق بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ عزیز بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے۔ یہ سارے نام اللہ نے قرآن کے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ان کو مختلف ناموں سے اس کو پکارا ہے۔ اس کو اللہ نے عظمت اور ہیبت کے ساتھ تنزیل، قرآن کی ہیبت نکل گئی، قرآن کی عظمت نکل گئی۔ قرآن صرف ختم کے لیے رہے گا، ختم پڑھ دو مولوی صاحب آؤ جی ختم پڑھ دو، ہمارے مولوی صرف ختم پڑھنے کے رہے گا، مولوی صاحب آؤ جی ختم پڑھ چھوڑو، قرآن ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا۔ کوئی مر گیا تو اس کے قرآن خوانی کے لیے رہ گیا۔ اور قرآن کس لیے تھا؟ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھا، یہ صراط مستقیم تھا۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نور تھا۔ تنزیل وہ آیا، تنزیل وہ آ رہا ہے، جس میں کہوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ میرے چہرے کا تاثر وہ آ رہا ہے، میرے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے، یا وہ آ رہا ہے جس سے میں پسند نہیں کرتا ہوں، وہ آ رہا ہے، لیکن وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کوئی بہت بڑا میری نظروں میں، چاہے آپ کی نظر میں چھوٹا ہو، تو میری نظر میں کوئی بہت بڑا آدمی ہے، وہ آ رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ تنزیل طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تنزیل وہ آیا، آسمان کی طرف اللہ نے سب کی نظریں اٹھا دی۔ وہ کتنی بدقسمت قوم ہے پاکستان کی کہ لاکھوں کروڑوں انسان تراویح سن رہے ہیں، کسی ایک کو نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ انگریزی پڑھنے والے، سمجھنے والے کروڑوں انسان، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک کسی کو نہیں آتا۔ تنزیل وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، آ گیا آ گیا آ گیا، شور مچتا، آ گیا آ گیا آ گیا، وہ ہے، وہ آیا۔ کدھر سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ کون آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہاں سے کچھ آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟
جس نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے۔ ایک ہے طارق جمیل کی طرف سے کچھ آئے تو میری حیثیت کے مطابق، ایک فاروق ستار کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، ایک عقیل ڈیڈی کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کلام کی طاقت بنتی ہے۔ اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات والارض، جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات اس کی، جہان اس کا، زمین ستارے اس کے، ہوائیں اس کی، ہوائیں اس کی، بادل اس کے، آندھیاں اس کی، روشنی اس کی، اندھیرے اس کے، اجالے اس کے، مشرق اس کا، مغرب اس کا، مرد اس کے، عورتیں اس کی، زندہ کا مالک، مردہ کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، شاہوں کا شاہ، گداؤں کا شاہ، وزیروں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، نور کا مالک، نار کا مالک، ناریوں کا مالک، نوریوں کا مالک، آدیوں کا مالک، خاکیوں کا مالک، چلنے والوں کا مالک، دوڑنے والوں کا مالک، تیرنے والوں کا مالک، اڑنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، چھپنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، چنگھاڑنے والوں کا مالک، پھڑ پھڑانے والوں کا مالک، جاندار کا مالک، بے جان کا مالک، طاقتور کا مالک، ضعیف کمزور کا مالک۔ لہو ما فی السماوات، وہ ہے جس کے آسمان ہیں، وما فی الارض، وہ ہے جس کی زمین ہے، وما بینہما، وہ ہے جس کا زمین آسمان کا درمیان بھی اسی کا ہے، وہ ہے وما تحت الثری، جو تحت الثری کا بھی بادشاہ ہے۔ کیسا، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت، تو نظام کیسے سنبھالتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، نظام ایسے سنبھالتا ہے کہ تو زور سے بول تو تیری سنتا ہے، تو آہستہ بول تو تیری سنتا ہے، تو سرگوشیوں میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کی کپ کپاہٹ میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کو سیدھے اور زبان کو تالو سے لگا لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول تو پھر بھی تیری سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اب نام آیا ہے، پہلے تو صفتیں ہی آ رہی تھی، صفتیں ہی آ رہی، اب آیا نام۔ وہ کون ہے قرآن کا اتارنے والا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تنزیل، آیا کدھر سے؟ ممن خلق الارض، زمین بنانے والا، والسماوات العلی، بلند آسمان بنانے والا۔ کیسا ہے؟ الرحمن ہے، کہاں ہے؟ علی العرش استوى ہے، کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بادشاہی کرتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اندھیرے اجالے کو جانے اور پوشیدہ اور ظاہر کو جانے، زور سے آہستہ دل کی سرگوشیوں کے بول کو جانے۔ اب آیا، ارے بھائی نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى۔ یہ تو ساری تم صفات بتا رہے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اللہ، اللہ۔ ارے سنو کراچی کے بھائیو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ ہے۔ جیسے اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے، اللہ کو گاڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ایشور نہیں کہہ سکتے، اللہ کو اوتار نہیں کہہ سکتے، اللہ کو دیوتا نہیں کہہ سکتے، اللہ کو یزدا نہیں کہہ سکتے۔ خدا کہہ سکتے ہیں جو کہ علماء استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ دنیا کا واحد لفظ ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، کوئی حرف نکالو، لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، طارق رات کو آنے والا، میں تمہارے پاس رات کو ہی آیا، ٹھیک ہو گیا؟
بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، صرف اور ہے کی پیش کو باقی رکھو، ہے بھی ہٹا دو، ہا بھی ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رکھو، ہو تو ہو کو بھی قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مفتی بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہو تو میرے پیچھے پڑ جائیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، وہ اللہ ہے، کوئی اور بھی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کوئی اور اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، مشرق میں لا الہ الا ہو، مغرب میں لا الہ الا ہو، شمال میں لا الہ الا ہو، جنوب میں لا الہ الا ہو، آسمانوں میں لا الہ الا ہو، زمینوں میں لا الہ الا ہو، پچھلوں میں لا الہ الا ہو، اگلوں میں لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے؟ نہیں، لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا ہے، کوئی نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے، پیسے سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے کام نہیں بنتے، ایٹم سے کام نہیں بنتے، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں، کوئی مشرق میں لا الہ الا ہو، کوئی مغرب میں لا الہ الا ہو، کوئی ہے اللہ کے سوا کام بنانے والا لا الہ الا ہو، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا دینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا لینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا اٹھانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا گرانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا زندگی کا مالک نہیں، کوئی اللہ کے سوا موت کا مالک نہیں، لا الہ الا ہو۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، صفات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وللہ الاسماء الحسنی، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب المجید الباعث الشہید الحق الوقیر القوی المتین الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ۔ یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں، نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ سب سے پہلا پیغام ہے لا الہ الا اللہ، کہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو، بادشاہوں گداؤں کو اگر نجات چاہیے اور کامیابی چاہیے تو وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، وہ اللہ کو ساتھی بنا لیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، جس کا اللہ نہ ہوا اس کا کچھ نہ ہوا، جس نے اللہ کو پایا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے